سب سے بڑا فائدہ معافی کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاف کر دیتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر میں کیا دعا کروں؟ دیکھیے معافی، شب قدر میں کیا دعا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو خود عفو ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم لوگ بھی شب قدر میں یہ دعا کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج گھر گھر میں یہی ہو رہا ہے، شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بعض تو بچے، بعض باپ، بعض ماں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھی یاد رکھیں سب سے بڑا فائدہ معافی کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاف کر دیتا ہے تو ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، میرے جملے میں سائیکولوجیکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، معاف کرنے والا ٹینشن میں نہیں رہتا، معاف کرتے ہی اس کا ٹینشن فنش، اس لیے کہ معاف نہیں کرے گا تو پلان بنائے گا کیسے ریونج لوں، اور معاف کر دے چھوڑو یار کیا کرنا ہے، آرام سے سو گیا۔ تو معاف کرنے میں جس کو معاف کر رہے اس کا فائدہ ہی نہیں، آپ کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر۔ تو معاف کر کے فری ہو جاؤ، اور معاف کرنے والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ریونج لینے والے کی محبت نہیں، معاف کرنے والے کی۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی ہے اے اللہ کرم فرما دے، اللہ گناہوں کو کیوں؟ جبکہ وہ قادر مطلق ہے، ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، پھر بھی ہم اسی کی طرف رجوع کیوں ہوتے ہیں؟ تو ہمارا دل کہتا ہے بڑا رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، اس لیے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اسی لیے خود فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب آمن وعمل صالحا۔ اور ایک مقام پر تو اتنی عظیم بشارت عطا فرمایا نبی عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو سوسائٹی میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلی چیز جو اختیار کرنی ہے، گھر کے اندر آج سے جس کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، چھوٹے بڑے سے معافی مانگے، اور بڑے بڑا دل کر کے معاف کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ تو عفو درگزر کو پروردگار نے فرمایا کہ عفو درگزر کو اختیار کرو، معافی کو اختیار کرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیلف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی سے کوئی انتقام لیا ہو، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف ہی کیا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ہاں جہاں شریعت کے تقاضے کی بات ہوتی، حدود شریعت کی بات ہوتی، پھر کسے باشد کوئی بھی ہوتا، سرکار پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے، دونوں گروپ کی پوزیشن دیکھی، اذان امام حسین کے خیمے میں بھی ہو رہی ہے اور یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی ہے۔ اب امام حسین سے ڈیمانڈ کیا تھا؟ یہی تو تھا نا کہ ہاتھ ملا لو، یزید کی بیعت قبول کر لو۔ اذان بھی پڑھ رہے ہیں، اور حیرت کی بات ہے جس نبی کی آل پر درود پڑھ رہے ہیں اسی نبی کی آل سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی حد تو دیکھیے آپ۔ اگر امام حسین ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو بیٹے بھی بچ جاتے، خود کی جان کا بھی مطلب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اور سکون کی باقی کی زندگی گزر جاتی۔ لیکن قرآن کی آیت
امام حسین کے پیش نظر تھی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالم کے سامنے نہ جھکو ورنہ آگ تمہیں چھو لے گی۔ تو امام حسین جانتے تھے کہ یہ ایسا شخص نہیں کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے، بھلے یہ نماز پڑھتا ہو، بھلے حج کرتا ہو، بھلے طواف کرتا ہو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ عفو درگزر اختیار کرنے کے حوالے سے قرآن نے فرمایا